جو بہت عظیم اور بہت بڑی دولت علم کی دولت ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرے اللہ پاک یہ توفیقات کے دروازے ہمارے لیے زندگی کے آخری لمحے تک کشادہ رکھے اور ہمیں اپنی راہوں کا مسافر بنائے اور ہمیں اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک لمحہ ایک ساعت علم کا درس، تدارس العلم ساعتا، علم کا ایک لمحہ درس ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ساری رات، اسی طرح صبح ایک لمحہ علم کا درس نفلی سارے دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ علم، کیونکہ علم ہی سے تو عمل بنتا ہے۔ جب علم ہی نہ ہوگا تو محنت ہو سکتی ہے، مشقت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن عمل علم سے بنتا ہے۔ علم آئے گا، نیت جتنی پاکیزہ رکھنی ہے اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر عمل کی ایک صورت، ایک شکل بنے گی اور اس کے اندر نور ہوگا اور پھر دل میں سرور ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوگا۔ تو اتنی فضیلت ہے علم کی، تو آپ تو خوش بخت ہو، آپ تو علم بھی وہ سیکھ رہے ہو جو سب سے پہلے ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق عقائد ہیں۔ تو ہم نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتنے ہی عقائد سیکھنی ہیں، اس کو ہم دہراتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو اگلے عقائد ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ، اونچی بولنا، اللہ ایک ہے، اس کا نہ ذات میں، صفات میں، نہ اسماء میں، یعنی نہ ناموں میں، نہ کاموں میں، نہ حکموں میں، ماشاءاللہ۔ دوسرا ہے اللہ واجب یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اس کا اور اسی کا وجود ہے، یعنی حقیقی وجود اسی کا ہے۔ باقی سارے سائے ہیں، باقی سارے پرتوں، باقی کو کہہ دو مجازن، یہ موجود ہیں، جسم موجود ہیں، لیکن حقیقی وجود اللہ کا ہے۔ اللہ پہ تھا نہیں بول سکتے اور اللہ کے علاوہ سب پہ، یعنی اللہ کی ذات پہ بھی تھا نہیں، اللہ کی صفات پہ بھی تھا کہا تو ایمان کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ، اسے ازلی ابدی کہتے ہیں۔ اور عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ، پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، ساری مخلوق اس کی نیاز مند ہے، اس کے یہاں محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کی ذات عقل میں نہیں آ سکتی، عقل میں نہیں آ سکتی، تو پھر کیسے ہم اللہ عز و جل کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے پہچان کر سکتے ہیں؟ تو کس میں غور کرنا ہے؟ اللہ کی اپنے میں، زمین میں، آسمان میں، اپنی تخلیق میں، ہر جدھر بھی دیکھیں اللہ کی یہ تخلیق میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، تو ادھر سے ہی اللہ کی صفت کا معرفت حاصل ہوگی اور اسی سے ذات پاک کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے جدا بھی ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں۔ جیسے پھول کی خوشبو پھول نہیں ہے لیکن کبھی بھی پھول سے جدا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، صفات بھی اس پہ بھی تھا نہیں بول سکتے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کی صفات مخلوق نہیں، نہ ہی اللہ اپنی صفات پہ قادر ہے، نہ ہی اللہ، یعنی اس کی اگر صفات پہ قادر ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ نہیں، وہ ہمیشہ نہیں، جب چاہے ہو جائے ممکن ہے، تو یہ ہم بول نہیں سکتے، وہ قدیم ہے، تو جو اسی سے وابستہ ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے زندہ کرے اور جس کو چاہے موت دے دے۔
اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ ہر ممکن پہ قادر ہے. ہر یعنی مطلب کیا؟ جو چیز ہو سکتی ہے، جو چیز جس کا وجود ہو سکتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے. اگرچہ وہ نہیں ہوئی لیکن جب چاہے اسے کر لے، جب چاہے اسے کر لے. اس میں نے بتایا تھا کہ جیسے کوئی کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اللہ پاک خدا بنا سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اللہ پاک کرے گا کیسے؟ اللہ کی قدرت تو ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی یہ کہے تو پھر اللہ کی اس نے کیا کر دیا؟ اس نے ناممکن چیز کو ممکن کہا ہے، یعنی ناممکن ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور اس نے یہ کہا کہ اللہ پاک ناممکن، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اور اللہ کی طرف کس کی نسبت ہوگی؟ عجز کی، کہ اللہ کر ہی نہیں سکتا. اور پھر ناممکن کہنا، ناممکن کو ممکن کہنا، یہ کفر ہے. یعنی یہ کہنا کہ خدا دوسرا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بنا سکتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک ایسا عقیدہ، کفری عقیدہ، وہ بندہ کافر ہو جائے گا. جس طرح میں نے کہا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بھی کفر ہے کہ خدا نے ایک محمد بنا کر قلم توڑ دیا ہے. کیونکہ اب دوسرے محمد اگر یہ ہو کہ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور آخری نبی نہیں. یہ ختم نبوت کے خلاف بات ہے اور وہ بندہ کافر ہو جائے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ خدا کی قدرت میں نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی اور محمد بنا سکے. قدرت میں ہوگا تو بنا سکے گا، تو پھر وہ محال اور ناممکن نہیں رہے گا. تو یہ تو ناممکن ہے کہ حضور کی نظیر ہو ہی نہیں سکتی. حضور کی نظیر، بولے اونچی، حضور کی نظیر. اور جو کہے وہ کافر ہے، اس نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیا. وگرنہ پھر کہیں گے نبی آ سکتے ہیں تو پھر حضور کے تاج نبوت، ختم نبوت کہاں جائے گا؟ تو یہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا ہے کہ حضور کی مثل لم یاتی نظیر کا فی نظرین مثل نہ تشد پیدا جانا. البتہ ہم نے حضور کی نظیر دیکھی نہیں، آئی نہیں، اور حضور کے جیسا کوئی دوسرا رب نے بنایا ہی نہیں اور بنا سکتا ہی نہیں. بنا وہ تب ہوتا جب اللہ کی قدرت میں ہوتا، پھر اللہ نہ بنا سکتا، پھر عجز آتا. پھر تو جو چیز اللہ کی قدرت میں نہیں تو پھر اللہ کی طرف عجز کی نسبت نہیں. ہاں جب قدرت کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ کرے گا. وہ کیا؟ وہ کرے گا. اب اسی پہ میں نے کہا کہ ان ظالموں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ ظلم کر سکتا ہے، اللہ ہر برا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے کہا بدبختو، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ یہ بھی اللہ کی قدرت کے نیچے نہیں، اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے نہیں. کمی اس میں ہے جس کا تعلق اللہ کی قدرت سے نہیں. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. جو قدرت میں ہوگا وہ اللہ کر سکتا ہے، وہ جب چاہے کر لے. تو جو قدرت میں نہیں وہ اللہ بات نہیں کر سکتا. جھوٹ عیب ہے، چوری عیب ہے، ظلم عیب ہے، زنا عیب ہے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ وہ اس پہ قادر ہے جسے چاہتا ہے. وہ کسی برائی کو نعوذ باللہ من ذالک چاہتا نہیں. اس کی مثال میں نے دی تھی. مثلا سیٹ عتیق صاحب بیٹھے ہیں، اب یہ بیٹھے ہیں اور یہ کہیں کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن بولتا نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسرا کہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں، تو بتاؤ برابر ہوگی کہ نہیں؟ پھر میں نے کہا ظلم وہاں ہوتا ہے جو اپنی ملک میں نہ ہو تو اس کی جگہ پہ تصرف کیا جائے، اس کو غصب کر لیا جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو ساری کائنات تو اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہے ہلاک کر دے، جس کو چاہے تباہ کر دے، جس کو چاہے نوازے. یہ تو اس کی مہربانی ہے نا کہ وہ نواز رہا ہے، ہم اس کی ملک میں ہیں. تو پھر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظلم ہو نہیں سکتا. تو یہ تو بدبخت کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کر سکتا ہے. ہم نے کہا بیوقوفو، تم ظلم کر سکتے ہو اور رب نہیں کر سکتا تمہارے نزدیک. پھر تم رب سے آگے نکل گئے اور رب نیچے آگے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت رب کی توحید کے بارے میں اور رب کی قدرت اور سبحان کے بارے میں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی عیب کو نہیں کر سکتا. وہ وہی کرتا ہے جو کمال ہے، جو کمال ہے، جس میں کوئی وہ تو وہ ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کہا ہمارے حضور کو اللہ نے کامل بنایا ہے، وہاں تو گمان نفس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وہ ایسے پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں، وہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، یعنی کوئی نقص نہیں۔ یہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ پاک نے نوازا۔ اب یہ آپ نے ہمیشہ سے رکھنا، جو باتیں میں نے بتا دی ہیں کہ اللہ پاک ہر کمال اور ہر خوبی کا جامع ہے۔ نفس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ہم سمجھ آگئی؟ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک ہر کمال اور ہر خوبی کا جامع ہے۔ کوئی بھی خوبی، کوئی بھی کمال وہ اللہ کا ہے۔ آگے اللہ کی عطا ہے، اس نے کمال دیے، اس نے شانیں دیں، لیکن ہر خوبی اور ہر کمال کا جامع کون ہے؟ اللہ پاک۔ چلے آج آپ نیا جو عقیدہ ہے وہ دو آپ سماعت فرما دیں۔ اللہ کی صفات جو ذاتیہ صفات ہیں، ذاتی صفات ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ حیات، کیا ہے؟ یعنی حی ہونا، زندگی، حیات قدرت، دو۔ نمبر 3 سننا، نمبر 4 دیکھنا، نمبر 5 کلام، نمبر 6 علم، اور نمبر 7 ارادہ۔ نمبر 7 یہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، اس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں، اس کا سننا کان سے نہیں، اس کا دیکھنا اس آنکھ سے نہیں، اس کا بولنا اس زبان سے نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ یہ ساری جسم کی صفتیں ہیں۔ کس کی؟ جس کا جسم ہے وہ کان سے سنتا ہے، وہ زبان سے بولتا ہے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، تو اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ اللہ دیکھو ہمارا عقیدہ کیسا ہے، انہوں نے کرسی پہ رب کو بٹھا دی ہے، تو جو کرسی پہ بیٹھے گا اس کا جسم نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، کرسی جتنی ہوگی پھر جسم میں بند بھی ہو جائے گا۔ ان کا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جو عقلوں سے ماورا ہے۔ اس کا جسم وہ جسم سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، مکان و مکین سے وہ پاک ہے، وہ مثل و مثال سے، وہ مالک مثل سے پاک ہے، وہ قیودات سے پاک ہے، زمین و زمان سے وہ مالک پاک ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک دیکھتا ہے تو کان کے بغیر، سنتا ہے کانوں کے بغیر، دیکھتا ہے تو آنکھ کے بغیر، بولتا ہے تو زبان کے بغیر، یہ آلے سے نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ پس سے پس آواز سنتا ہے، کیا؟ پس سے پس آواز سنتا ہے۔ کوئی ایسا سائنس بھی کوئی اللہ ایجاد کرے ہاں کہ وہ ایسی آواز وہ کر ہی نہیں سکتا۔ پس سے پس آواز کو سنتا ہے اور ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے۔ جس چیز کو خوردبین بھی نہیں دیکھ سکتی اس چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہاری زبان پہ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، دلوں کے بید بھی جانتا ہے، اور باریک سی باریک آواز، پس سے پس آواز وہ بھی سنتا ہے، اور باریک ہر باریک سے باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ پاک اسے بھی، یہ تو اللہ پاک ہے۔ رسول اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھتی ہے، ذرہ 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 سمجھتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ ذرے کا بھی کروڑوں ایسا کر لو، ہر ذرے کو اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ اور موسیٰ کلیم اللہ جب جلوے کو دیکھا نا تو 2 میل شاید دور اندھیری رات میں پہاڑ کے اوپر چلنے والی چھوٹی سی چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کی یہ نگاہ تھی جلوہ انڈائریکٹ آنے کی وجہ سے، تو جو جلوے والے کے پاس چلے گئے تھے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس 2 بات پر ختم کرتا ہوں۔ ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اری ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، یعنی اللہ پاک ہر موجود کو دیکھتا ہے، ہر وہ باریک سے باریک ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، اللہ اسے جو موجود ہے، اور جو پس سے پس آواز ہے اللہ اسے، اور اللہ نے اپنے محبوب پہ جلوہ فرما کر آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں انی اری ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں، وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یعنی کیا مطلب؟ ما عام ہے، مطلب یہ عربی ہے، مطلب ہے جو کچھ موجود ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے وہ نگاہ دی ہے کہ میں جو کچھ موجود ہے اللہ کی عطا سے اسے دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ،
اور جو کچھ بھی بولتا ہے نا، جو بھی میں سنتا ہوں۔ میں ذرا توجہ سے، یہ آپ ظاہری زندگی بات کر رہے ہیں کہ میں ہر موجود کو سنتا ہوں اور ہر موجود کو دیکھتا ہوں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث سے باق ہے، فرماتے ہیں لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، جب آپ میت کو دفن کر کے پلٹتے ہو نا، تو آپ کے پلٹنے سے جوتے کی جو ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ سن نہ پاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر والا اس جوتے کی ہلکی سی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ قربان جائیں آمینہ کے لال پہ، کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد صاحب میت کی سماعت کتنی تیز ہو جاتی ہے اور اس کی بصارت کتنی، آنکھ کتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ اندر رہتے ہوئے بار والوں کو دیکھتا ہے، عالم برزخ میں جا کر کتنی دوری ہے پھر بھی دیکھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ادھر عام بندہ ہے قبر میں جائے سماعت تیز ہو جاتی ہے، قبر میں جائے اس کی روح کی بصارت دیکھنا تیز ہو جاتا ہے، تو جس آقا کا اس زندگی میں ادراک اتنا تھا اور سماعت اتنی تھی، دیکھنا اتنا تھا کہ ہر موجود کو دیکھتے تھے اور ہر موجود کو سنتے تھے، تو جب قبر میں کہ عام کی بڑھ جاتی ہے تو رسول اللہ کی کتنی بڑی ہوگی؟ جب اوپر رہ کے اتنی تیز تھی تو قبر میں جا کر کتنی تیز ہوگی؟ تو پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ نے صفت کا جلوہ حضور کو عطا فرمایا، اور اس اللہ کے جلوے سے جیسے حدیث قدسی ہے، فرمایا میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں، تو رسول اللہ سے بڑھ کر بھی رب کے قریب ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے کان بن گیا، اپنے محبوب کی نگاہ بن گیا۔ یعنی اللہ کا انوار، اللہ کی صفت کے جلوے حضور کو اتنا منور کیا، اتنا منور کیا کہ کائنات میں کسی کو اتنا منور نہیں کیا، اور اس روشنی سے حضور جہاں بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ تو یہ بات میں ختم کرنے لگا ہوں کہ اسی پہ کہ اللہ ہر باریک کو سنتا ہے، ہر آلے سے نہیں، ہر باریک سے باریک کو سنتا ہے، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضور داتا گنجوش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں اس کو نقل کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ ذرا اونچی پڑھ رہے تھے، اونچی قرات کر رہے تھے، تو کہا عمر اونچی کیوں قرات کر رہے ہو؟ تو کہا اس کا مفہوم تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی اس لیے کرتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائیں۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا طریقہ، ایسی دعائی بھی ڈالا کرو کہ شیطان بھی بھاگیں، جپے نہ مارا کرو، شیطانوں کو جپے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے یاروں کو جپے مارا کرو، حضور کے غلاموں کو جپے مارا کرو، ان سے پیار سے ملا کرو۔ عجیب بات ہے، گھر والوں کو ڈنڈے اور دشمنوں کو جپے، عجیب ہے، اور مومنین سے دشمنیاں اور جو غیر ہیں ان کو چپے مارے جا رہی ہیں، اسی وجہ سے تباہی ہیں۔ اپنوں سے پیار کرو، اپنوں کا ادب کرو، اپنوں کا احترام کرو۔ تو کہا میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اس لیے اونچی بڑھتا ہوں، اور کیوں؟ اور اس لیے کہ سوتے اٹھ جائیں، جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں۔ تو نیت اچھی ہے، شیطانوں کو بھگانا اور سوتوں کو جگانا، یہ فاروق اعظم کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ادھر آپ درشی طرح اونچی بڑھتی ہیں نا تو بعض بندے نا غافل ہوتی ہیں، آپ کے اونچی پڑھنے سے وہ بھی پڑھنے لگ جاتی ہیں، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ اس لیے درود کلمہ اونچا بڑھا جاتا ہے نا، ساتھ والا کو جو غافل ہوتا ہے نا وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، تو کیا اسے ثواب نہیں ملتا؟ اسے ثواب مل جاتا ہے۔ تو اچھی نیت سے، اور اگر ادھر کوئی شیطان آیا ہو تو آپ پڑھیں گے تو شیطان تو نظر نہیں نہ آتے، کئی شیطان ہوتے ہیں، تو جب یہ پڑھو گے تو بھاگیں گے کہ نہیں؟ وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے گلی میں بھی ذکر ہو جاتے ہوئے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فجر کے لیے آؤ تو یہ ورد جاری ہو، جب جاؤ یہ ورد جاری ہو۔ گلیوں میں بھی شیطان بھاگے گا، ادھر سے بھی صفائی ہوگی اور رحمان کی نگاہ آپ پہ ہوگی۔ تو اب سیدنا فاروق اعظم نے تو یہ کہا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر تم کیوں آہستہ پڑھتے ہو؟ جواب سنو، اس کا مفہوم کیا تھا؟ کہا جسے سناتا ہوں نا، جسے وہ باریک بھی سن لیتا ہے، وہ پست پست بھی سن لیتا ہے، یہ ہے سوچے صدیق اکبر۔ تو حضور نے فرمایا تھوڑا اونچا کر لو، ابوبکر تھوڑا
اونچا کر لو، عمر تھوڑا آہستہ کر لو، تھوڑا تربیت فرمائی، بہت اونچی بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت دیکھو نا کلمہ بعد ایسے ہی اونچی، اور بعد تسبیح پڑھتے ہیں نا ایسے بندے کو ڈرا دیتے ہیں، ایسے تسبیح نہ پڑھو، بندوں کو ڈرانا تو نہیں ہے نا، کوئی حد ہوتی ہے طریقے سے، اور بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس طرح چیخیں مارتی ہیں، اس طرح بولتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں اللہ سے لڑائی کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ معتدل طریقہ ہونا چاہیے، نہ زیادہ اونچی نہ زیادہ آہستہ۔ کہاں عمر تھوڑا آہستہ، ابو بکر تھوڑا اونچا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ نتیجہ پیش کرتے ہیں، یہ نتیجہ سنو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق مقام مجاہدہ میں تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام مشاہدہ میں تھے۔ مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی راستے میں ہیں، سلوک ولایت میں چل رہے ہیں لیکن ابھی راستے میں ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ دل روشن ہو گیا ہوتا ہے، دل اور اللہ کی انوار، یہ ولی کی انتہا ہوتی ہے، ولی کی انتہا مشاہدہ ہے، ابتدا مجاہدہ ہے۔ تو کہا سیدنا ابو فاروق اعظم ابھی راستے میں تھے اور ابو بکر صدیق پہنچ چکے تھے اور آپ مشاہدہ کے مقام پہ تھے، آپ انوار دیکھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے میں آہستہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم ابھی تو پتہ چلا جو ابتدائی ہوتے ہیں انہیں اونچی پڑھنا پڑے گا، انہیں زور لگانا پڑے گا، انہیں محنت کرنی پڑے گی، انہیں شیخ کی ماننی پڑے گی، اور دل مانے یا نہ مانے پھر ایک وقت آئے گا، پھر زور نہیں لگے گا، پھر دل کرے گا کہ میں ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کروں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم مقام مجاہدہ میں تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق مقام مشاہدہ میں تھے۔ تو پھر ایک مثال دے کر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم ہی توڑ دیا، کمال ہی کر دیا۔ آپ نے کہا کیا مقام ہے ابو بکر کا اور کیا مقام ہے فاروق اعظم کا؟ کہا یوں سمجھو ایک قطرہ عمر ہے، ایک اور دریا ابو بکر ہیں، دریا یعنی ابو بکر کے سامنے عمر ایک قطرہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے سامنے عمر قطرہ ہیں، تو قطرہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قطرے کی شان کیا ہے، کہ لوکانا فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر مجھے مبعوث نہ کیا جاتا تو اللہ حضرت عمر کو مبعوث کرتا، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، وہ فاروق اعظم کو حضور فرماتے ہیں فاروق اعظم تم ایک نیکی ہو ابو بکر کی، اور دادا صاحب فرماتے ہیں ایک قطرہ ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جو ابو بکر کی ایک نیکی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں اتنے سال تک بھی عمر کی تعریف کرتا رہوں تو تعریف ختم نہیں ہو سکتی، کما کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ عمر جس کی جبریل بھی تعریف نہ کر پا سکیں، وہ تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے، ایک قطرہ ہے، تو پھر ابو بکر کا مقام کیا ہوگا، پھر ان کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ اس لیے حضرات محترم یہ میں نے اس کے ریلیٹڈ ہی بات کی ہے کہ ایسا ان کا مزاج تھا کہ وہ آہستہ پڑھتے تو عقیدہ کیا تھا، اللہ پس سے پست سنتا ہے، پس سے پس، کبھی اس خیال میں بھی پڑھے ہیں کہ رب سنتا ہے، کبھی اس خیال میں کہ بیٹھے کہ رب دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی ہیں دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھے گا کہ تھوڑے دنوں میں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا اور دل کرے گا کہ میں عبادت کروں، میں ذکر کروں، میں فکر کروں، کیونکہ تصور جو کر لیا کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے اور اللہ باریک سے باریک آواز کو سن لیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مالک ہمیں ان عقائد کو یاد رکھنے، ان پہ عمل کرنے اور ان خوبصورت باتوں کو دل میں اتارنے اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔